السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور ناظرین آج صبح آپ ناظرین کے سامنے سپریم کورٹ سے 3 بڑی خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ 3 بڑی خبریں کیا ہیں؟ سب سے پہلے بڑی خبر یہ ہے کہ آج 3 اگست کے بعد پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں چیف جسٹس بننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پہلا بڑا مقدمہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مقدمہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے 90 دن میں ملک بھر میں انتخابات کرانے کے حوالے سے، اس کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ 2 بڑے مقدمات یہ ہیں، اور تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے سپریم کورٹ میں کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پاکستان بار کونسل کی دعوت پر ان کے بار روم میں آئیں گے، اور آج وہ صحافیوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ تو یہ 3 بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق مقدمہ جو ہے اس کی سماعت ہونے جائے گی۔ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کاز لسٹ جاری کر دی تھی، بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن 5 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے، اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم بات اس مقدمے میں آپ کو بتا دوں کہ بینچ میں شامل 5 ججز میں سے 4 ججز کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے گروپ یا پینل کا حصہ ہیں، ان کی لابی کا حصہ ہیں، جبکہ صرف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لابی کا حصہ ہے۔ تو یعنی 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت جو درخواست گزاران ہیں تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے تھے، اور آج اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور دیگر جو وکلا ہیں فریقین کے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور اس حوالے سے دلائل دیں گے۔ اس مقدمے میں سب سے اہم 2 باتیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، تو اس کی آخری سماعت 3 اگست کو ہوئی تھی، اور اس سے قبل اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے سپریم کورٹ میں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے یا رہنما تھے، جو اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، ان کے حوالے سے تفصیلات، ان کی ڈیٹیل سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، اور کہا گیا تھا کہ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں، اس میں بچے کوئی نہیں ہیں، خواتین کوئی نہیں ہے، بوڑھے کوئی نہیں ہے، بلکہ دیگر جو لوگ ملزمان ہیں وہ موجود ہیں۔ 102 افراد کی لسٹ فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ ان تمام ملزمان کے حوالے سے جو ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں میں وہ قانون کے مطابق ہوگا، اور پھر ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی بتائی گئی تھی کہ 3 ماہ سے جا کے جو ہے 3 سال تک کی سزائیں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوئے، جلاؤ گراؤ کا ایک پروسیس شروع ہوا، اور سب سے پہلے جو فوجی تنصیبات ہیں جس میں GHQ پر حملہ ہوا، لاہور کور کمانڈر پر حملہ ہوا، اس طرح ملک بھر میں جہاں جہاں فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر حملے کیے گئے، اور ان حملوں پر پھر CCTV فوٹیج اور موجودہ ویڈیو شواہد کے تحت گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور 102 افراد اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں۔ یہ فہرست اٹارنی جنرل کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت زبانی کلامی طور پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جب تک سپریم کورٹ اجازت نہیں دے گی تب تک ان سیولینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ لیکن کل سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے ایک جواب جمع کرایا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل باقاعدہ طور پر اب شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ تو اب آج کی سماعت میں پتہ چلے گا کہ واقعی کیا سپریم کورٹ سے اجازت لی گئی ہے، جو عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی اٹارنی جنرل کی جانب سے، کیونکہ اس 3 اگست کے آرڈر میں تو کہیں نہیں لکھا گیا تھا عدالت کی جانب سے کہ یقین دہانی کرائی، لیکن زبانی ہم خود کمرہ عدالت میں موجود تھے، اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ جب تک عدالت اجازت نہیں دے گی سیولینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ اور اس یقین دہانی کے باوجود کیسے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے، یہ تو آج عدالت کے سامنے آگاہ کیا جائے گا، شاید عدالت اس بات پر استفسار بھی کرے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ
اس مقدمے کو یہاں سے معاملہ نمٹائے اور فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل چل رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور کوئی غیر قانونی یا کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹرائل تاخیر ہونے کی وجہ سے شاید کچھ ملزمان جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں وہ جلد گھروں کو چلے جائیں، یا جن کی سزائیں ہونی ہیں کم سزائیں ہوں گی، اتنے لمبی سزائیں نہیں ہوں گی، 3 سال یا 3 ماہ سے 3 سال تک کی سزائیں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ بڑی اہم سماعت ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ایک تاثر تھا کہ وہ شاید فیور دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور ملزمان کو، لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، پھر بینچ میں وہ خود نہیں ہیں، جسٹس اعجاز الحسن کو سربراہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اس مقدمے میں کل 2 درخواستیں اور آئی ہیں، 9 درخواستیں 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ فوری طور پر فوجی عدالتوں کو یہ احکامات دے کہ فوراً جو ٹرائل چل رہا ہے اس کو مکمل کرے، کیونکہ ٹرائل کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ بیزار آ چکے ہیں۔ لیکن یہ بڑی بات بتائی گئی ہے کہ اب تک وہاں پر سیولین جو موجود ہیں فوج کی تحویل میں وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور ٹرائل کے دوران جو ہے اچھا تعاون بھی جاری ہے، تو ممکنہ طور پر جلد ٹرائل مکمل کرنے کی استدعا کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور درخواست ہے، ایک ملزم کی جانب سے ان کے بھائی نے درخواست دائر کی اور انہوں نے یہ درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کے معاملے کو روک دے، کیونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ فوجی عدالتوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سیولینس کا ٹرائل کریں۔ یہ تو پہلے ہی جو درخواست گزاران ہیں جس میں پی ٹی آئی ہے، سپریم کورٹ بار ہے اور دیگر جو اعجاز احسن ہیں، آپ کو ایک سابق چیف جسٹس ہیں، یہ تمام جو درخواست گزاران ہیں ان کا یہی موقف تھا کہ فوجی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اسی پر ہی کیسز کی سماعت چل رہی ہے۔ تو یہ بڑا اہم کیس آج ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں اس اہم کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دائر جو ملک بھر میں عام انتخابات 90 دن میں کرانے سے متعلق درخواستوں پر آج پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سیریل نمبر 10 پہ یہ مقدمہ لگا ہوا ہے، تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، سماعت شروع ہو جائے گی اس کی۔ اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ کا حصہ ہیں۔ کمرہ نمبر 1 عدالت نمبر 1 میں آج اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پہلی سماعت ہے، پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ بار سمیت دیگر جماعتوں نے اور دیگر افراد نے جلد انتخابات 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے درخواستیں دائر کی ہیں، اس پر سماعت ہونے جا رہی۔ اس کے علاوہ تیسری جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد چیئرمین پی ٹی آئی یعنی بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ جو پاکستان بار ہے سپریم کورٹ کے اندر، ان کے آفس میں ان کی دعوت پر آ رہے ہیں، ان سے بات چیت ہوگی، میٹنگ ہوں گی، گفتگو ہوگی، اس حوالے سے پھر میڈیا میں لائیو بھی دکھایا جائے گا۔ اور جب پاکستان بار سے ملاقات کے بعد پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صحافیوں سے بھی الگ، جو سپریم کورٹ میں جو صحافی ہیں ان کی پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کہا جاتا ہے جس کا میں خود سیکرٹری فنانس ہوں، تو ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے صحافیوں سے، اور وہاں پر انٹروڈکشن ہوگا، گپ شپ ہوگی، اور پھر جو موجودہ منظرنامہ ہے سیاسی اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ تو آج کیا کچھ ڈسکس ہوتا ہے بلاول کے ساتھ وہ بھی ملاقات کے بعد آپ ناظرین کے سامنے انشاءاللہ جب یہ سب کچھ شام کو ختم ہوگا تو جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اس پر رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آج ان 2 مقدمات یعنی پنجاب انتخابات، فوجی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کی سپریم کورٹ آمد، یہ 3 بڑی خبریں جو ہے اس پہ کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔